عبید اللہ بن سباق نے خبر دی اور ان سے زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے جو کاتب وحی تھے بیان کیا کہ جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ مارے گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا۔ ان کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، عمر رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور مجھے خطرہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑائیوں میں یوں ہی قرآن کے علماء اور قاری شہید ہوں گے اور اس طرح بہت سا قرآن ضائع ہو جائے گا۔ اب تو ایک ہی صورت ہے کہ آپ قرآن کو ایک جگہ جمع کرا دیں، اور میری رائے تو یہ ہے کہ آپ ضرور قرآن کو جمع کرا دیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس پر میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، ایسا کام میں کس طرح کر سکتا ہوں جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم یہ تو محض ایک نیک کام ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے اس معاملے پر بات کرتے رہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا اور میری بھی رائے وہی ہو گئی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ وہیں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم جوان اور سمجھدار ہو، ہمیں تم پر کسی قسم کا شبہ نہیں، اور تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا بھی کرتے تھے، اس لیے تم ہی قرآن مجید کو جا بجا سے تلاش کر کے اسے جمع کر دو۔ خدا کی قسم کہ اگر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ کو کوئی پہاڑ اٹھا کے لے جانے کے لیے کہتے تو یہ میرے لیے اتنا بھاری نہ تھا جتنا قرآن کی ترتیب کا حکم۔ میں نے عرض کیا، آپ لوگ ایک ایسے کام کے کرنے پر کس طرح آمادہ ہو گئے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ ایک نیک کام ہے۔ پھر میں ان سے اس مسئلے پر گفتگو کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ چنانچہ میں اٹھا اور میں نے کھال، ہڈی اور کھجور کی شاخوں سے جن پر قرآن مجید لکھا ہوا تھا اس دور کے رواج کے مطابق قرآن مجید کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور لوگوں کو جو قرآن کے حافظ تھے حافظ سے بھی مدد لی، اور سورہ توبہ کی 2 آیتیں خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس مجھے ملی، ان کے علاوہ کسی کے پاس مجھے نہیں ملی تھیں۔ وہ آیتیں یہ تھیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ آخر تک۔ پھر مصحف جس میں قرآن مجید جمع کیا گیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، آپ کی وفات کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا، پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی صاحبزادی ام المومنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو عثمان بن عمر اور لیث بن سعد نے بھی یونس سے، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اور لیث نے کہا کہ مجھ سے عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کیا، اس میں خزیمہ کے بدلے ابو خزیمہ انصاری ہے، اور موسیٰ نے ابراہیم سے روایت کی، کہا ہم سے ابن شہاب نے بیان کیا، اس روایت میں بھی ابو خزیمہ ہے۔ موسیٰ بن اسماعیل کے ساتھ اس حدیث کو یعقوب بن ابراہیم نے بھی اپنے والد ابراہیم بن سعد سے روایت کیا، اور ابو ثابت محمد بن عبید اللہ مدنی نے کہا ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، اس روایت میں شک کے ساتھ خزیمہ یا ابو خزیمہ مذکور ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4679۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4680۔ محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ آیت کی قرأت اس طرح کرتے تھے، الا انہم تثنونی صدورہم۔ میں نے ان سے آیت کے متعلق پوچھا، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ اس میں حیا کرتے تھے کہ کھلی ہوئی جگہ میں حاجت کے لیے بیٹھنے میں، آسمان کی طرف سطر کھولنے میں، اس طرح صحبت کرتے وقت آسمان کی طرف کھولنے میں پروردگار سے شرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4681۔ محمد بن عباد بن جعفر نے خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ
اس طرح قرأت کرتے تھے، الا انہم یثنون صدورہم۔ محمد بن عباد نے پوچھا، اے ابو العباس، یثنون صدورہم کا کیا مطلب ہے؟ بتلایا کہ کچھ لوگ اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں حیا کرتے اور خلا کے لیے بیٹھتے ہوئے بھی حیا کرتے تھے۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ الا انہم یثنون صدورہم، آخر آیت تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4682۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کی قرأت اس طرح کی تھی، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم۔ اور عمرو بن دینار کے علاوہ اوروں نے بیان کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ یستغشون یعنی اپنے سر چھپا لیتے ہیں، ثنیبہم یعنی اپنی قوم سے وہ بدگمان ہوا، وذاقبہم یعنی اپنے مہمانوں کو دیکھ کر وہ بدگمان ہوا کہ ان کی قوم انہیں بھی پریشان کرے گی، بقطع من اللیل یعنی رات کی سیاہی میں۔ اور مجاہد نے کہا، انیب کے معنی میں رجوع کرتا ہوں، متوجہ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4683۔ ابو زناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندو میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، اور فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی اس میں سے کم نہیں ہوتا، اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4684۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے صفوان بن محرز نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ طواف کر رہے تھے کہ ایک شخص نام نامعلوم آپ کے سامنے آیا اور پوچھا، اے ابو عبد الرحمن، یا یہ کہا کہ اے ابن عمر، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کے متعلق کچھ سنا ہے جو اللہ تعالیٰ مومنین سے قیامت کے دن کرے گا؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ مومن اپنے رب کے قریب لایا جائے گا، اور حشام نے یدن المؤمنین بجائے یدنی المؤمن کہا، مطلب ایک ہی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا ایک جانب اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اقرار کرائے گا کہ فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ بندہ عرض کرے گا، یاد ہے میرے رب، مجھے یاد ہے، 2 مرتبہ اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپائے رکھا اور آج بھی تیری مغفرت کروں گا، پھر اس کی نیکیوں کا دفتر لپیٹ دیا جائے گا۔ لیکن دوسرے لوگ، یا یہ کہا کہ کفار، تو ان کے متعلق محشر میں اعلان کیا جائے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا۔ اور شیبان نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے کہا، ہم سے صفوان نے بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4685۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اور تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4686۔ سلیمان تیمی نے بیان کیا، ان سے ابو عثمان نے اور ان سے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ ایک شخص نے کسی غیر عورت کو بوسہ دے دیا، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا گناہ بیان کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور تم نماز کی پابندی کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں بدیوں کو۔ یہ ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ان صاحب نے عرض کیا، یہ آیت صرف میرے ہی لیے ہے کہ نیکیاں بدیوں کو مٹا دیتی ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر انسان کے لیے ہے جو اس پر عمل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4687۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم
یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4688۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ انسانوں میں کون سب سے زیادہ شریف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ شریف وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا مقصد یہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سب سے زیادہ شریف حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، نبی اللہ بن نبی اللہ بن نبی اللہ بن خلیل اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ ہمارے سوال کا یہ بھی مقصد نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا عرب کے خاندانوں کے متعلق تم معلوم کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو لوگ شریف سمجھے جاتے تھے، اسلام لانے کے بعد بھی وہ شریف ہیں، جبکہ دین کی سمجھ بھی انہیں حاصل ہو جائے۔ اس روایت کے مطابق ابو اسامہ نے عبید اللہ سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4689۔ امام بخاری نے کہا ہم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، انہوں نے عروہ بن زبیر، سعید بن مسیب، علقمہ بن وقاص اور عبید اللہ بن عبداللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس واقعے کے متعلق سنا جس میں تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی نازل کی۔ ان تمام لوگوں نے مجھ سے اس قصے کا کچھ ٹکڑا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تم بری ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی نازل کر دے گا، لیکن اگر تو آلودہ ہو گئی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کر اور اس کے حضور میں توبہ کر۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا، خدا کی قسم میری اور تمہاری مثال یوسف علیہ السلام کے والد جیسی ہے، اور انہی کی کہی ہوئی بات میں بھی دہراتی ہوں کہ سو صبر کرنا ہی اچھا ہے، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ ہی مدد کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکی میں سورہ نور کی ان الذین جاؤوا بالافک سے آخر تک 10 آیات اتاری۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4690۔